والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پچھلا سیشن سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے ایک شہادت اور پھر اس پر من گھڑت واقعہ اور وہ ایک پورا جو ایک سازش اور ایک جھوٹا قصہ تیار کیا گیا ہے، ہم نے اس پر بات کی تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ کسی نے شہید کیا، نہ کسی نے ان کے گھر کو جلایا، نہ کسی نے ان پر دروازہ گرایا، اور نہ ہی ان کے بطن میں کوئی بچہ فوت ہوا، اور نہ ہی یہ سارا ظلم جو ظلم کی ایک داستان اور ایک کہانی ہمیں شیعہ کی طرف سے سنائی جاتی ہے، ایسا بالکل ہرگز کچھ نہیں ہوا۔ اب سوال اس پر یہ کھڑا ہوا کہ شیعہ ایسا پھر کرتے کیوں ہیں؟ تو اس کا سادہ سا سمپل سا جواب یہ ہے، ظاہر ہے کہ ان کے مذہب میں کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف اور صرف یہ وکٹم کارڈ پلے کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر جھوٹے قصوں اور کہانیوں کو سامنے رکھ کے لوگوں کو اپنے مذہب سبائیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جناب ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا، اہل بیت کے ساتھ بہت ظلم ہوا، اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور ہم مکتب اہل بیت ہیں۔ اب ان سے سوال کیا جائے کہ اہل بیت کا اپنا مکتب کیا تھا؟ کیا اہل البیت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر زندگی گزارتے تھے، یا مکتب اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر ایک الگ راستہ اختیار کیے ہوئے تھے؟ اگر وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہی پیروکار تھے تو مکتب اہل بیت وہ سنی ہی کہلائیں گے، وہ اہل سنت ہی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا اہل سنت کہاں سے آیا؟ تو جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے والا اہل سنت کہلاتا ہے۔ جیسے سنت کا معنی سنت ہے، اور اہل سنت والا، سنت کس کی؟ وہ اللہ کے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس پر چلنے والے کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ جو اللہ کی شریعت ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس پر چلنے والے کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اہل البیت حضور کا گھرانہ ہو، حضور کا یارانہ ہو، حضور کے کل جمیع صحاب ہوں، سارے کے سارے وہ اہل و سنت ہی کہلائیں گے، کیونکہ وہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اس لیے یہ پورا ایک طبقہ اہل و سنت چلا آ رہا ہے، حضور کی سنت پہ چلنے والا۔ اب اس کے اندر جو تفریق پیدا کرے گا، جو کہے گا نہیں مجھے حضور سے نسبت نہیں جوڑنی، بلکہ مجھے حضور کے گھر میں فلاں شخص جو ہے اس سے نسبت جوڑنی ہے، یا کوئی کہے کہ نہیں مجھے حضور کے صحابہ میں سے فلاں جو شخص ہے، فلاں جو صحابی ہے، مجھے اس سے نسبت جوڑ کر مجھے اپنے آپ کو مکتب، کوئی کہے اہل البیت والا کہلانا ہے، کوئی کہے مجھے تو مکتب اصحاب والا کہلانا ہے۔ نہیں، ہمیں نہ مکتب اصحاب والا کہلانا ہے، نہ ہمیں مکتب اہل البیت کہلانا ہے، ہمیں اہل سنت کہلانا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی امت ہیں، حضور کے پیروکار ہیں، حضور کے تابعدار ہیں، حضور کے ہم فرمانبردار ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی شریعت کو اتارا گیا، اور حضور علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں۔ باقی اہل البیت ہوں، صحابہ اکرام ہوں، یہ سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعدار، پیروکار، فرمانبردار ہیں، اور ان کی سنت کو بھی پھر ہمارے لیے اس پر چلنا لازم قرار دیا گیا۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت بھی وہ ہمارے لیے لازم قرار دی گئی کہ تم ان کی پیروی بھی کرو گے۔ تو صحابہ اکرام اہل بیت اطہار یہ ایک ہی طبقہ ہے، یہ حضور کی تربیت یافتہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم انہوں نے حاصل کیا، حضور علیہ السلام کی تربیت میں رہے۔ اب تربیت یافتہ وہ سارے کا سارا طبقہ وہ خود بھی اہل سنت ہے، وہ خود بھی سنت والا ہے، وہ خود بھی قرآن والا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک ترتیب سے ایک چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو اس میں سے جو ایک الگ فرقہ بنا رہا ہے، ایک الگ راستہ اختیار کر رہا ہے، تو وہ تفریق پھیلا رہا ہے، وہ تفرقہ پھیلا رہا ہے۔ اب صحابہ، اہل البیت، سیدنا علی ہوں، سیدنا ابو بکر ہوں، سیدنا عثمان ہوں، سیدنا بلال ہوں، اور سیدنا خالد بن ولید ہوں، سیدنا امیر معاویہ ہوں، وہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کا اپنے آپ کو امتی کہلاتے ہیں اور حضور کا جانثار کہلاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مر مٹنے والا اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے کوئی آئے وہ کہے کہ جناب میں تو خالد بن ولید کا جو ہے ماننے والا تابعدار پیروکار ہوں، اس لیے میں تو مکتب خالد بن ولید سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایک اٹھے وہ کہے کہ میں تو مکتب سیدنا حضرت بلال سے تعلق رکھتا ہوں، ایک اٹھے وہ کہے جی میں تو مکتب سیدنا حضرت علی سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو آپ بتائیے کہ کیا وہ یہ دعویٰ کر کے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اپنا دامن
جناب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ان سے چھڑانا چاہ رہا ہے اور ان سے ہٹ کے ایک الگ فرقے کا آغاز کرنے لگا ہے اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے، کیا یہ شخص کسی بھی صورت درست ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کے علاوہ حضور کی سنت سے ہٹ کے سنی اور حضور کا پیروکار اس سے ہٹا کر وہ کسی اور شخص کی طرف نسبت اپنی کرتا ہے؟ کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جڑی ہوئی اچھی نہیں لگتی؟ یہ میرا سوال ہے۔ تو ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے جو وہ کہانی اور قصہ یہ بیان کرتے ہیں اس کا رد کیا تھا کہ یہ کھلم کھلا واضح طور پر سیدنا حضرت علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حضرت حسن، حسین اور تمام خاندان نبوت حضور کے جو نواسے اور حضور کے داماد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ ان کی سراسر توہین ہے۔ تو ہم نے اس پر آپ سے کہا تھا کہ اگلا سیشن ہمارا آپ کے ساتھ سوال و جواب کا ہوگا۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی خاص سوال آیا تو نہیں اس حوالے سے، لیکن پھر بھی میں دو چند باتیں آپ سے کروں گا کیونکہ شیعہ کی بنیاد جھوٹ پہ، تکیے پہ، متع پر ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس پر پورا سیشن کریں گے کہ مذہب تکیہ کیا ہے، مذہب متعہ کیا ہے۔ شیعت ایک ان کے اندر چند چیزیں ہیں، اس پر ان کا پورا مذہب کھڑا ہے، تو اس پر بھی ہماری انشاءاللہ العزیز آگے سیشن آئیں گے اور اس پر ہم کھل کر بات کریں گے، تکیہ کیا چیز ہے، متعہ کیا چیز ہے۔ بہرحال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جو روایت ایک من گھڑت لائی جاتی ہے اس میں بے شمار خامیاں ہیں۔ ایک ہی روایت ان کو ملتی ہے جس کو یہ کبھی 10 کتابوں سے دکھائیں گے، کبھی 20 کتابوں سے دکھائیں گے، لیکن وہ ایک روایت ہے جس میں حضرت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ آپ کو دکھائیں گے کہ سیدنا حضرت عمر نے دھمکی لگائی تھی کہ اس گھر کے اندر اگر حضرت ابوبکر کی خلافت کے خلاف اگر بیٹھ کر یہاں مشورے ہوں گے تو میں اس گھر کو جلا دوں گا۔ اب آگے یہ کیا بتاتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی کو بتایا کہ یہاں ہمارے گھر کے اندر کوئی مشورہ نہیں ہوگا، اور ان کو سختی سے منع کیا کہ یہاں پر نہیں کریں گے مشورے، اور دیگر صحابہ کو جو وہاں آیا کرتے تھے بقول ان کے، ان کو بھی گھر سے نکال دیا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ اس وقت موجودہ دور میں آپ اگر دیکھ لیں، اگر کسی کا حق مارا گیا ہو یا کوئی ایسا شخص ہو کہ جس سے اس کا وہ عہدہ چھین لیا گیا ہو، اور وہ عہدہ کوئی عام نہیں ہے، وہ منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ہو، اور وہ اس پر کوئی کسی کو اگر ڈانٹے یا کوئی کسی کو دھمکی لگائے تو کیا وہ منصوص من اللہ عہدہ وہ چھوڑ دے گا، کوئی اس سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ قطعاً بھی نہیں۔ اور سیدہ فاطمہ جنہوں نے بہادری اپنے بابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، کیا وہ کسی کی دھمکی سے ڈر جائیں گی؟ قطعاً بھی نہیں ہے۔ آپ موجودہ حالات میں ذرا دیکھیں، عمران خان کو آپ دیکھیں، مثال بڑی چھوٹی ہے، لیکن میں ان کو وہاں ان کے ساتھ نہیں نسبت دے رہا، لیکن ایک سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، اس کا حق بنتا تھا کہ وہ حکومت میں آئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آج 1.5 سال ہونے کو ہے، وہ لڑ رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی بیوی آج کے زمانے کی عورت جو صحابہ اہل بیت کی عورتوں کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ مینڈیٹ کے حصول کے لیے اپنے شوہر کی خاطر وہ جان دینے کو تیار ہے، وہ سانس کا آخری جو ہے وہ آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک وہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو بتائیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنہوں نے بہادری، شجاعت یہ سارے اپنے بابا جان سے سیکھے ہیں، وہ کس طرح ایک دھمکی سے ڈر جائیں گی؟ وہ کس طرح اپنے شوہر کے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوں گی؟ اور وہ صرف یہ کہنے سے کہ میں گھر جلا دوں گا تو وہ پیچھے ہو کے چپ ہو کے بیٹھ جائیں گی اور اپنے شوہر کو بھی کہیں گی کہ ٹھیک ہے اپنا حق چھوڑ دو؟ ایسا قطعاً بھی نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، فریب ہے۔ وہ ایک ہی روایت ہے، اس کو یہ 10 کتابوں سے کبھی 20 کتابوں سے آپ کو دکھائیں گے، لیکن وہ مرسل روایت ہے، اور جس نے اس کو نقل کیا ہے اس کا وہاں موجود ہونا ثابت ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر کا غلام وہ اس وقت مسلمان بھی نہیں تھا اور وہ اس وقت وہاں حاضر بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، جس نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو پہلا نقص تو اس روایت کے اندر یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ اس کے اندر جو راوی ہے علوان بن داؤد، یہ ایک مرسل راوی ہے اور منکر راوی ہے، اور ایسے منکر راوی منکر الحدیث ہے، اس کی روایت قابل قبول ہے ہی نہیں ہے۔ اب اس روایت کی بنیاد پر اچھل کود کرنا اور کہنا کہ حضرت عمر نے دھمکی لگائی اور حضرت علی بھی دھمکی سے ڈر گئے اور سیدہ فاطمہ بھی ڈر گئی، یہ خود اہل بیت اطہار کی شدید قسم کی توہین ہے۔ اور شیعہ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار انداز میں حضرت علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حضرت حسن اور حسین اور دیگر اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کی توہین بے شمار جگہ پر کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے مختلف جگہوں پر کرتے رہیں گے کہ کس طرح اپنے ایک جھوٹے سبائی مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے، لوگوں کو اس سے متاثر کرنے کے لیے یہ کس طرح صحابہ اور اہل بیت اطہار پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کی توہین اور تنقید کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ حضرت عمر دھمکی لگائیں اور سیدہ فاطمہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گی؟ حضرت عمر دھمکی لگائیں اور حضرت علی اپنا حق چھوڑ دیں گے اور جو ان کا مینڈیٹ تھا
اس سے وہ دستبردار ہو جائیں گے، ایسا قطعاً بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ان کا حق ہوتا اور سیدنا حضرت علی منصوص من اللہ ہوتے تو وہ کبھی بھی اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹتے، جان دے دیتے اور سب کچھ قربان کر دیتے۔ لیکن اللہ نے جو حکم دیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کو جو خلعت خلافت عطا کیا گیا ہے آپ نے جان دے دینی ہے، لیکن اس کو سبائیوں کے حوالے نہیں کرنا، خارجیوں کے حوالے نہیں کرنا۔ تو حضرت عثمان نے جان دے دی لیکن وہ خلعت خلافت کو اتارا نہیں، اپنے خلافت کے منصب پہ قائم رہے۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منصوص من اللہ ہیں وہ بھی کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ان کو خلافت عطا کی ہوتی تو اب حضرت علی کی خاموشی، حضرت علی کی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت، یہ بتا رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصوص من اللہ بھی نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ سارا کچھ نہیں ہوا جو شیعہ من گھڑت واقعات بیان کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر ہوتا تو حضرت ابوبکر کی بیعت بھی حضرت علی نہ کرتے، کیونکہ باغ فدق شیعہ کے نزدیک انہوں نے غصب کیا ہوا ہے، تو باغ فدق غصب کرنے والے کی بیعت حضرت علی کیسے کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے گھر جلایا شیعہ کے بقول، دروازہ جلایا، حضرت علی کے جو بیٹا حضرت سیدہ فاطمہ کے بطن میں تھا وہ شہید کیا، بیوی ان کی حضرت فاطمہ شہید ہو گئی، تو کس طرح حضرت علی حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے تھے یا ان کے ساتھ خلافت اور حکومت میں رہ سکتے تھے؟ صرف خلافت و حکومت میں نہیں رہے بلکہ اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم، حضرت فاطمہ کی بیٹی، حضرت علی کی بیٹی، ان کا نکاح بھی حضرت سیدنا حضرت عمر سے کروایا۔ پھر آگے چلیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو حضور کے دور داماد ہیں، حضرت علی ان کی خلافت میں بھی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حصول کے لیے جو شیعہ کے بقول منصوص من اللہ ہے ایک دن بھی سٹینڈ لے کر کھڑے نہیں ہوئے۔ اگر کھڑے ہوتے تو پتہ چلتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ وہ خلیفہ منصوص من اللہ ہیں تو وہ جوانی کی عمر میں تھے اور 35 سال عمر تھی، وہ ضرور ان کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کے ڈٹ جاتے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس منصوص من اللہ خلافت کے لیے وہ ڈٹ کے کھڑی ہوتی۔ وہ ڈراتی نہیں کہ ہمارے گھر میں خلافت کی یہاں پر کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ کہتی کہ رسول اللہ نے بھی اور اللہ نے بھی منصوص من اللہ خلافت ہمیں دی ہے، لہٰذا یہاں پر ہوگی بات، جس نے گھر جلانا ہے وہ جلائے، جس نے ہمیں جلانا ہے وہ جلائے، لیکن ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب جو کہتے ہیں کہ وہ ہٹ گئے، وہ ڈر گئے، وہ خاموش ہو گئے، یہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، جرأت، شجاعت اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور ان کی شجاعت اور بہادری پر حملہ ہے۔ اس طرح کی توہین اہل سنت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اہل سنت بن جاؤ، حضور کے پیروکار بن جاؤ، حضور کے ماننے والے بن جاؤ، حضور کی تعلیمات پہ چلنے والے بنو۔ یہ کہانیاں، یہ من گھڑت قصے، یہ سبائیت والا مذہب، شیعت، یہ تمہیں گستاخیوں کی طرف، توہین کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے، سوچنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔